احتجاج اور مظاہروں میں انقلابی نظم اور نعروں کا لگنا عام بات ہے۔ اس سے مظاہرین کا لہو گرم رہتا ہے۔ فیض احمد فیض کی نظم ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے۔ کانپور IIT کے طالب علم نے CAA اور NRC کے خلاف احتجاج میں پڑھا تو اس پر اعتراض شروع ہو گیا ہے۔ آئیے ہم پہلے اس نظم کو سنتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ آخر کیا بات ہے جس کی وجہ سے اس نظم پر تنازع شروع ہو گیا ہے۔ ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے، وہ دن کے جس دن کا وعدہ ہے جو لوح ازل میں لکھا ہے، جب ظلم و ستم کے کوہ گاراں روئی کی طرح اڑ جائیں گے۔ ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے، ہم محکوموں کے پاؤں تلے جب دھرتی دھڑ دھڑ دھڑکے گی، اور اہل حاکم کے سر اوپر جب بجلی کڑکڑ کڑکے گی۔ ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے، جب عرض خدا کے کعبے سے سب بت اٹھوائے جائیں گے۔ ہم اہل صفا مردود حرم مسند پہ بٹھائے جائیں گے۔ ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے، سب تاج اچھالے جائیں گے، سب تخت گرائے جائیں گے۔ ہم دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے، بس نام رہے گا اللہ کا جو غائب بھی ہے حاضر بھی، جو منظر بھی ہے ناظر بھی۔ ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے، اٹھے گا انا الحق کا نعرہ جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو، اٹھے گا انا الحق کا نعرہ جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو، اور راج کرے گی خلق خدا جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو۔ ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے۔ 1985 کا سال تھا، یعنی 1985۔ پریزیڈنٹ جنرل ضیاء الحق نے پاکستان میں مارشل لا نافذ کر دیا تھا۔ اسی دوران فیض احمد فیض جو انقلابی شاعر ہیں، انہوں نے وہ مشہور نظم لکھی، بول کے لب آزاد ہے تیرے۔ ان کی وفات کے بعد ان کی پہلی ڈیتھ اینیورسری پر پاکستان کی مشہور غزل سنگر اقبال بانو نے وہاں کے ایک اسٹیڈیم میں گانا شروع کیا، وہ بھی کالی ساڑی پہن کر، جبکہ کالا رنگ اور کالے سمبل پر اس وقت پاکستان میں پابندی عائد تھی۔ ان کی آواز سے آواز ملا کر پورا اسٹیڈیم ایک ہی سر میں گانے لگا، ہم دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے، اور انقلاب زندہ باد کے نعرے لگنے لگے۔ اسٹیڈیم کی اس آواز کو حکومت کی جانب سے دبانے کی بھرپور کوشش کی گئی، لیکن ایسا ممکن نہیں ہوا۔ اس نظم میں وہ تمام باتیں ہیں جو ہر کسی کے دل کی آواز ہے۔ موجودہ ہندوستانی صورتحال میں CAA اور NRC کے تناظر میں یہاں کے شہری کی بھی دل کی آواز کہی جا سکتی ہے۔ دراصل اس نظم میں کچھ لائنیں ایسی ہیں جن میں بت گرانے اور انا الحق کے الفاظ کا استعمال ہوئے ہیں۔ اس وجہ سے کانپور IIT کے طالب علم نے جب اسے پڑھا تو وہاں کی فیکلٹی کو لگا کہ یہ ہندو مخالف نظم ہے۔ انہیں اس لائن پر اعتراض تھا کہ جب عرض خدا کے کعبے سے سب بت اٹھوائے جائیں گے، ہم اہل صفا مردود حرم مسند پر بٹھائے جائیں گے۔ اس شعر میں بت گرانے کی بات ہو رہی ہے، ایسا وہاں کے انتظامیہ کو لگا،
اور اس نظم میں اللہ کی بات ہو رہی ہے، ان الحق کی بات ہو رہی ہے، اس لیے بھی یہ ہندو مخالف ہے۔ اس کے لیے ادارہ نے ایک کمیٹی تشکیل کر دی ہے جو تحقیق کرے گی کہ واقعی یہ ہندو مخالف ہے یا نہیں۔ اس اعتراض کی حقیقت کیا ہے، کمیٹی کا فیصلہ کیا ہوگا، وہ بات کی بات ہے۔ ویسے کمیٹی نے اپنا موقف یہ بتایا ہے کہ ہم نظم پر نہیں بلکہ دیگر پہلو پر جانچ کر رہے ہیں۔ تو آخر اس شعر کے اس لائن کا کیا مطلب ہے؟ جب عرض خدا کے کعبے سے سب بت اٹھوائے جائیں گے، مطلب یہ ہے کہ خدا کی اس زمین سے ظلم و جبر اور تشدد جو اقتدار پر بیٹھے لوگ کر رہے ہیں سب کو ختم کیا جائے گا۔ ہم اہل صفا مردود حرم مسند پہ بٹھائے جائیں گے، یعنی حق کی بلندی ہوگی جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو، یعنی ہر شہری ہے، اور راج کرے گی خلق خدا جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو، یعنی اللہ اور ایشور کی مخلوق حکومت کرے گی جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو۔ ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے۔ تو یہ لائن ہے جن پر انتظامیہ کا اعتراض ہے۔ اولاً جمہوری اور سیکولر ملک میں کسی بھی مذہب کی تبلیغ و اشاعت دوسرے مذہب کی مخالفت نہیں قرار دی جا سکتی، اور دوسرے یہ کہ اس نظم میں ہندو مخالف کوئی بات نہیں کی گئی ہے، بلکہ محکوم عوام کی اقتدار پر بیٹھے ظالم حکمراں کے خلاف دل کی آواز ہے۔ تو اسے ہندو مخالف بتانا غیر دانشمندی اور حماقت کی بات ہوگی۔